ہمارے لیے تو اس میں کوئی تنازع والی بات نہیں تھی. پھر اس کے بعد کیا انہوں نے اس بل کے پاس ہونے کے بعد کوئی اعتراض کیا؟ کیا انہوں نے کوئی سوال اٹھایا؟ جب کوئی سوال نہیں اٹھایا اور بلکہ وہ تو بل پاس ہونے کے ایک ہفتے کے اندر میرے پاس مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن شاید میری مصروفیات یا شہر سے باہر ہونا ملاقات میں مانے رہا، اور آج وہ سوال اٹھا رہے ہیں کوئی مہینہ ڈیڑھ کے بعد. تو ہم ان سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. مدارس بل ایکٹ بن چکا، نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ، مدارس بل متنازع نہیں، پارلیمنٹ نے منظوری دی، دستخط ہونے چاہیے. حکومت کیوں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی؟ صدر آصف علی زرداری سے کوئی جھگڑا نہیں، وہ بھائی ہیں. ہمارا موقف آئین اور قانون کے تابع ہے. JGI سربراہ فضل الرحمان کے اجلاس کے بعد گفتگو. مدارس بل قانونی شکل اختیار کر چکا ہے، بل کا فوری گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. حالات کو بگاڑنا کسی کے مفاد میں نہیں، ہم مثبت اور تعمیری پیغام دینا چاہتے ہیں. مفتی منیب الرحمان. مدارس بل پر غور کے لیے اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس. مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان کی شرکت. مولانا حنیف جلندری، پروفیسر ساجد میر، علامہ افضل حیدری بھی شریک ہوئے. مستحکم معیشت اور مہنگائی میں کمی کا اضطراب. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی. شرح سود 15 سے کم ہو کر 13% رہ گئی. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. رواں مالی سال شرح سود میں 9% کمی کی جا چکی. مسلسل 5ویں بار شرح سود میں کمی کی گئی ہے. معاشی اعداد و شمار کے تفصیلی جائزے کے بعد شرح سود میں 2% کمی کا فیصلہ کیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان. وزیر اعظم کا پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم. پالیسی ریٹ کا 13% پر آنا ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے. پالیسی ریٹ میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. پالیسی ریٹ میں کمی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا. کم افراط زر کی شرح کو بدولت پالیسی ریٹ میں کمی آئی ہے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی. معیشت کی بحالی کے حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی کوششیں لائق تحسین ہے. وزیر اعظم شہباز شریف. وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکورٹی صورتحال پر اہم اجلاس. وفاقی وزراء، اعلیٰ سیکورٹی حکام شریک. ملک میں امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جنگ سمیت اہم امور زیر غور. وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام کی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ. وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا. ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وفاقی کابینہ ECC کے فیصلوں کی توثیق کرے گی. خواجہ آصف نے PTI کے ساتھ مذاکراتی عمل کو مذاکرات قرار دے دیا. مذاکرات کرنے ہوں تو زبان کو خاموش اور لہجے کو نرم رکھنا پڑتا ہے. تحریک انصاف کی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. حکومت سے مذاکرات کا آغاز بانی PTI کو کرنا چاہیے. بانی PTI کے علاوہ تحریک انصاف میں کسی کی حیثیت ہی نہیں. PTI نے ہمارے ساتھ ابھی تک رابطہ نہیں کیا. PTI حکومت کو بتائیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. PTI پہلے رابطہ کرے گی تو اس کے بعد ہم کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. دیکھنا ہوگا PTI والے 26 نومبر سے پہلے کس زبان میں بات کر رہے تھے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو. جو خان صاحب کی جو خواہش ہے یا جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم مذاکرات بہرحال جو ہے وہ شروع کریں، چاہے وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. حکومت مذاکرات نہیں کرے گی، اور حکومت اس لیے مذاکرات نہیں کرے گی کہ ٹمپریچر نیچے لانا شہباز شریف صاحب کی حکومت کو سوٹ ہی نہیں کرتا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے اب کردار ادا کریں گے، انسانی حقوق کے حوالے سے کردار ادا کریں گے. باقی ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے آگے کوڈیالا جیل کی چابی لے کے تو نہیں آ جانا. حکومت ایسے حالات پیدا کرتی ہے کہ لڑائی رہے. بانی کو رہا کرانے کے لیے ماحول کو ٹھنڈا کرنا ہوگا. PTI کو اپوزیشن الائنس کی طرف بڑھنا چاہیے. اس وقت گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے. بانی سے ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ذکر ہوا. بانی کو بھی پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی چابیاں لے کر جیل نہیں آنا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی دنیا نیوز کے پروگرام مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. جھوٹ تب بولا جاتا ہے جب آپ کو ایگزیکٹ
لاشیں ہیں. اگر یہ واقعہ اصل ہوتا تو یہ 1 نمبر پہ بات کرتے, ان کے 10 رہنما 10 نمبر نہ دیتے کہ جتنی لاشیں گری ہیں یا اتنی گری ہیں, کیونکہ یہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ تھا. اس لیے راہ فرار جو اختیار کی گئی اس سے بچنے کے لیے بار بار مختلف نمبر دیے جا رہے ہیں. اگر سچے ہوتے تو پوری پارٹی 1 نمبر پہ بات کرتی. اسلام آباد میں ناکام احتجاج کے بعد پی ٹی آئی نے من گھڑت پروپیگنڈے کا سہارا لیا. لاشوں کے حوالے سے پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات میں تضاد ہے. اسلام آباد میں لاشوں کا پروپیگنڈا کرنے والوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں. جب کرم میں لاشیں پڑی تھیں اس وقت علیمین گنڈاپور وفاق پر لشکر کشی میں مصروف تھے. کاش اس وقت علیمین گنڈاپور نے امن و امان پر توجہ دی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. عطا تارڑ کو فلور ملنے پر اپوزیشن کی نعرے بازی, ڈپٹی اسپیکر کا نعرے بازی پر اظہار برہمی. قیادت نے پی ٹی آئی کو ممی ڈیڈی سے دہشت گرد جماعت بنا دیا. عرفان صدیقی کی کھل کر تنقید. ملک کی سلامتی داؤ پر لگانے اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس طبقے کو ہم پاکستان دوست تصور نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ طبقہ طریقہ کار بدلے. سینیٹر عرفان صدیقی کا سینیٹ میں اظہار خیال. یہ ایک طبقہ موجود ہے جو سوشل میڈیا کو کبھی سہارا لیتا ہے, کبھی میڈیا کے کسی اور ٹول کا سہارا لیتا ہے. ان کو ہم پاکستان دوست تصور نہیں کرتے. ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ جہاں وہ سلسلے ختم ہوں وہاں ایک پرامن احتجاج کے لیے پرامن طریقے سے, مہذب طریقے سے جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کی بات سنی جائے, ان کی آوازوں کو نہ کچلا جائے اور وہ کلچر عام نہ کیا جائے جو پاکستان کا, جمہوریت کا اور ہمارا کلچر ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں 9 ملزمان پر فرد جرم عائد. شیریں مزاری, راشد حفیظ, خادم حسین کھوکھر, ذاکر اللہ شامل. مہر جاوید, منیر, طاہر صادق اور عظیم اللہ خان بھی فرد جرم پر عائد. شاہ محمود قریشی, اجمل صابر, سکندر زیب پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. اڈالہ جیل میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت. ملزم شاہ محمود قریشی, اجمل صابر راجہ, سکندر زیب کا فرد جرم کی شیٹ پر دستخط کرنے سے انکار. ہمارے خلاف ثبوت ناکافی ہیں. ہماری 265 کی درخواست پر پہلے سماعت کی جائے. درخواست پر فیصلہ آنے کے بعد فرد جرم شیٹ پر دستخط کریں گے. ملزمان کا موقف. کیس میں کل 98 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. مسلسل غیر حاضر رہنے والے 23 ملزمان کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر نوٹس جاری. علیمین گنڈاپور سمیت 23 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا. کیس کی سماعت 19 دسمبر تک ملتوی. ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 قومی اسمبلی میں پیش. بل وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ نے پیش کیا. بل کے تحت 17 رکنی قومی ڈیجیٹل کمیشن تشکیل دیا جائے گا. کمیشن کی صدارت وزیر اعظم کریں گے. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ, وفاقی وزراء, ایف ڈی آر نادرا چیئرمین حصہ ہوں گے. کمیشن قومی ڈیجیٹل ماسٹر پلان اور اس پر عمل درآمد کی منظوری دے گا. کمیشن حکومتی سطح پر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے رابطہ کاری کا فریضہ انجام دے گا. بل کے تحت پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا. ڈیجیٹل ماسٹر پلان کا مقصد پاکستان کو ایک ڈیجیٹل قوم میں تبدیل کرنا ہے. ماسٹر پلان کے تحت ڈیجیٹل معیشت تشکیل دی جائے گی. پنجاب اسمبلی میں ارکان کی تنخواہوں میں اضافے کا بل منظور. ایم پی ایس کی تنخواہ 76,000 سے بڑھ کر 4 لاکھ روپے ہو جائے گی. صوبائی وزراء کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھ کر 9,60,000 ہوگی. اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1,25,000 سے بڑھ کر 9,50,000 ہوگی. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1,20,000 سے بڑھ کر 7,75,000 ہو جائے گی. پارلیمانی سیکرٹریز کی تنخواہ 83,000 سے بڑھ کر 4,51,000 ہوگی. اسمبلی سے منظوری کے بعد گورنر پنجاب بل پر دستخط کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیمین گنڈاپور کے اڈالہ جیل آمد. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. علیمین گنڈاپور اڈالہ جیل کے باہر سے واپس لوٹ گئے. عدالتی حکم کے باوجود وزیر اعلیٰ کو ملاقات سے منع کرنا توہین عدالت ہے. حکم عدولی پر عدالت سے رجوع کریں گے. صوبے کے وزیر اعلیٰ کی تضحیک پورے صوبے کی تضحیک ہے. بیرسٹر سیف کا رد عمل. پہلے تو گورنر
प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का, सीधा सीधा, उसमें और किसी का अमल दखल नहीं। मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर, 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता कुछ इस बात का। आइन से बालातर तो कोई नहीं है। किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दांव पे लगा दे। गवर्नर की तकर्री के लिए मुझसे मुशावरत नहीं की गई। जब से वज़ीर आला बना हूँ 4 से 5 गवर्नर आए, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। गवर्नर वज़ीर आज़म के ताबे होता है। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देख रहा हूँ, आइन से कोई बालातर नहीं। एक शख्स के लिए पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सबसे पहले पाकिस्तान सियासी मामलात बाद में। पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करता रहूँगा। जैसे ही मैंने कोशिश की है, उम्मीद है वैसे ही जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। सेनेटर फैसल बोडा का ट्वीट लिखा कि वज़ीर आज़म और बिलावल की मुलाकात मौलाना के मसले के हल के लिए कोशिश की। MQM बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत और दीगर अमूर पर कोशिश की। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। उम्मीद है कि मेरी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुमोटो की पावर वापस ले ली गई। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मजबूत हिकमत अमली बनाना होगी। 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हिदायत जारी की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की ज़रूरत है। लगता है कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट का अदालती इस्लाहात के लिए ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म का इजरा। चीफ जस्टिस याह्या फरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। अदालती इस्लाहात, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में पेशरफ्त का जायजा, केस मैनेजमेंट, तरबियती प्रोग्राम, फीडबैक मैकेनिज्म के क़याम का भी जायजा। इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए है। इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों तक नाफिज की जाएंगी। चीफ जस्टिस का अदालती इस्लाहात में जजेस, वकला और अवाम के ताउन की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस याह्या फरीदी का अदालती इस्लाहात के तमाम शोबों में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार।